تفسیر دیکھیے، پارہ نمبر 7 ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 91 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کا حق تھا۔ کب؟ خاص طور پہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطیس تبدونها وتخفون كثيرا، کہہ دیجئے وہ کتاب کس نے اتاری جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، تم اسے چند ورق بناتے ہو جنہیں ظاہر کرتے ہو اور بہت سے چھپاتے ہو۔ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تمہیں وہ علم دیا گیا جو نہ تم نے جانا اور نہ تمہارے باپ دادا نے۔ قُلِ اللَّهُ، کہہ دیجیے اللہ نے، ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، پھر انہیں چھوڑ دیجیے اپنی فضول بحث میں کھیلتے رہیں۔ اصل میں یہ خطاب یہود کو ہے، اس کے بعد تمام لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کرتے۔ اب یہ خطاب سب سے پہلے یہود کو ہے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اور بغض اور عناد کی وجہ سے ایک ایسی حقیقت کا انکار کیا تھا، یعنی رسالت کا، جسے وہ خود بھی مانتے تھے۔ تو انہوں نے اعتراض کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نازل نہیں فرمائی۔ یہ ان کا اعتراض تھا، جبکہ ان کو معلوم تھا کہ حقیقت کیا ہے۔ اب جو انہوں نے اعتراض کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا دو طرح سے اس آیت کریمہ میں جواب دیا ہے۔ نمبر 1 کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر اور اس کو پہچاننے کا جو حق تھا نا، اس کے مطابق انہوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی۔ کیونکہ اگر انہوں نے پہچانا ہوتا تو ان کو معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نہ تو خود لوگوں سے کلام کرتا ہے، نہ اس کام کے لیے کوئی فرشتہ بھیجتا ہے۔ اس کی ایک صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کلام فرشتوں کے ذریعے صرف نبی پر نازل فرماتے ہیں اور نبی پھر آگے تبلیغ کرتے ہیں۔ ان کے اعتراض کا دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ تو تم بھی مانتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام بشر تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ان کے ماں باپ بھی تھے۔ ان پر پھر جو کتاب اتاری گئی تھی، کیونکہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے نا، کہ جو ان پر کتاب اتاری گئی تھی وہ کس نے اتاری ہے پھر؟ اگر یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری تھی، یعنی تورات، تم اسے اتنا سنبھال کر کیوں رکھتے ہو پھر؟ اور اس کتاب میں جو ہدایت کی باتیں ہیں، علم کی روشنی ہے، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو ایسی باتیں بتا سکے؟ کیونکہ جو ہدایت کی باتیں اس کتاب میں موجود ہیں، نہ تو تم جانتے تھے پہلے، نہ تمہارے آباء و اجداد۔ جب کتاب آ گئی، تم نے بعض چیزیں لوگوں کو بتائیں اور بعض حصہ اس کا چھپایا۔ یہ ساری باتیں اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور تمہارے لیے حجت ہے۔ اگر یہ کسی انسان کی تصنیف ہوتی تو تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات اللہ نے نازل فرمائی ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام علوم اور کتاب اللہ کی طرف سے ملے ہیں۔ یہ سارا خطاب کفار مکہ کو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کو وہ بھی مانتے تھے۔ اس کے بعد جو بھی انکار کرے سب اس کے مخاطب ہیں کہ اصل میں تم لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، نہیں تو معلوم ہوتا کہ وہ خالق کے کائنات ہے۔ وہ جب وحی نازل کرتا ہے، کوئی کتاب اتارتا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ خود کلام نہیں کرتا۔ انہوں نے انکار کیا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز اتاری نہیں۔ کہہ دیجئے وہ کتاب کس نے اتاری ہے جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں؟ چلو قرآن کو تم نہیں مانتے، تورات کو تو مانتے ہو، اس میں روشنی اور ہدایت تھی، تم اسے چند ورق بناتے ہو۔ قراطیس، یہ قرطاسن کی جمع ہے، یعنی ورق، کاغذ۔ یہودی تورات کو ایک کتاب کی طرح جمع کرنے کی بجائے الگ الگ ورقوں کی صورت میں رکھتے تھے، پھر اپنے مطلب کا ورق نکال کر دوسروں کو دکھاتے تھے، جو دل کرتا تھا وہ چھپا لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کتاب میں نے نازل کی ہے اس کا علم تمہیں بھی نہیں تھا اور تم سے پہلے تمہارے باپ دادا کو بھی نہیں تھا۔ کس نے نازل کی ہے؟ کہہ دیجئے اللہ نے، لہٰذا یہ باز نہیں آتے، انہیں چھوڑ دیجئے، اپنی فضول بحث میں یہ کھیلتے رہیں گے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ اور یہ ایک کتاب ہے، ہم نے اسے نازل کیا، بڑی برکت والی ہے۔ اس آیت کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، اور تاکہ تو بستیوں کے مرکز اور اس کے ارد گرد لوگوں کو ڈرائے۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں پر وَهَذَا کِتَابٌ، اور یہ ایک کتاب ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید۔ جو لوگ وحی کا انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی نفی کی پہلے، اور بتایا تورات اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، تو اب قرآن مجید کا ذکر کیا۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کی ہے، اس کا وصف کیا ہے؟ مبارکن، بابرکت ہے، برکت والی ہے، بھلائیوں والی ہے، خیر والی ہے۔ جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کو بھی بھلائی عطا کرتی ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور یہ کتاب ہے، ہم نے اسے نازل کیا، بہت برکت والی ہے، اور اس کی تصدیق بھی کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی ہے۔ کون سی کتاب؟ تورات۔ اور تاکہ تو بستیوں کے مرکز اور اس کے ارد گرد لوگوں کو ڈرائے۔ اس آیت کریمہ میں مکہ کو ام القریٰ کہا گیا ہے، جس کا معنی ہے تمام بستیوں کی جڑ یا ان کا مرکز۔ ومن حولها سے مراد ہے قبائل عرب اور آدم علیہ السلام کی اولاد، خواہ وہ عرب ہوں یا عجم۔ مکہ کو ام القریٰ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہاں وہ پہلا گھر ہے جسے انسانوں کے لیے اللہ کے حکم سے بنایا گیا، اور جو تمام اہل جہاں کا قبلہ اور ان کے حج کرنے کی جگہ ہے۔ اور یہ آیت دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ ڈرائیں بستیوں کے مرکز کو اور اس کے ارد گرد لوگوں کو۔ قبائل عرب بھی اور آدم علیہ السلام کی تمام اولاد مراد ہے، عرب ہوں یا عجم۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہہ دیجئے اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بہت برکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فیصلہ کرنے والی کتاب اتاری تاکہ وہ جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، بعثت الی الناس کافۃ، مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہی بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اسی طرح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء میں سے کسی کو بھی نہیں دی گئی تھی۔ ان میں سے ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، پہلے ہر نبی بطور خاص اپنی ہی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، مگر مجھے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ جن کا عقیدہ آخرت مضبوط ہے وہ قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید آخرت کی راہ بتلاتا ہے، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں کیونکہ نماز تمام عبادتوں کی اصل ہے اور آخرت میں کامیابی کی کنجی ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کا ایمان آخرت پر صحیح اور درست ہے جو قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہے اور نماز کی نگرانی کرتا ہے۔ جو شخص قرآن پر ایمان نہیں رکھتا یا نماز کی حفاظت نہیں کرتا، اس کا آخرت پر ایمان رکھنے کا دعویٰ درست نہیں ہے۔ لہذا دیکھنا یہ ہوگا کہ قرآن مجید پر ایمان ہمارا کتنا ہے اور ہماری نمازوں کی کیا صورتحال ہے۔ ہم نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں یا ان کو ضائع کرنے والے ہیں؟ نماز کی حفاظت کیا ہے؟ اول وقت میں نماز ادا کی جائے، ارکان مکمل ادا ہوں۔ ایک بندہ کئی سال تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی نمازوں کو ضائع کر دیا جاتا ہے کیونکہ رکوع صحیح کرتا ہے تو سجدہ صحیح نہیں کرتا، سجدہ صحیح کرتا ہے تو رکوع صحیح نہیں کرتا۔ سب سے پہلے وہ 5 وقت کی نماز کا پابند ہو، نمازیں پوری نہیں کرتا تو وہ نماز کا محافظ ہی نہیں ہے۔ پھر وقت درست ہو، اول وقت ہو، ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والا ہو، صحیح سمجھ کر ادا کرے، نماز پڑھنے کے بعد برائی سے رک جائے، بے حیائی سے بعد آ جائے، یہ نماز کی حفاظت ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا،
او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف کوئی چیز وحی نہیں کی گئی، اور جو کہے کہ میں بھی ضرور اس جیسا نازل کروں گا جو اللہ نے نازل کیا، اور کاش تو دیکھے جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس کے بدلے جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے۔ قصور کیا ہے؟ الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق۔ قصور یہ ہے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں بیان کیا کرتے تھے اور تم اس کی آیتوں سے تکبر بھی کیا کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ ان سے زیادہ اپنے حق میں ظالم کون ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، غیروں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، یا جو اپنی طرف سے حلال اور حرام کے احکام خود وضع کر لیتے ہیں۔ نمبر 2، وہ لوگ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پر اللہ کی جانب سے وحی کی جاتی ہے، جیسے اسود انسی نے کیا، مسلمہ کذاب نے کیا اور قادیانی دجال نے کیا۔ تیسرے، وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ قرآن جیسا کلام پیش کر سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کچھ مشرکوں نے کہا تھا لو نشاء لقلنا مثل هذا، سورہ انفال آیت نمبر 31۔ اگر ہم چاہیں تو یقیناً اس جیسا ہم بھی کہہ دیں، مثل هذا، اس جیسا ہم بھی کلام کہہ دیں، حالانکہ یہ ممکن نہیں۔ تو یہ 3 طرح کے لوگ ہیں، 3 ہی پھر وعیدیں ہیں اور ان کے حق میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک وعید کیا ہے؟ یہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ دوسری، فرشتے جب ان کی روح نکالیں گے سختی کریں گے، اور تیسری وعید کیا ہے کہ ان کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ چاہے وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے یا حدیث کے معاملے میں لاپرواہی کا مظاہرہ کرے، دونوں طریقے غلط ہیں۔ اسی طرح بخاری کی روایت ہے، اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی میری نسبت وہ بات بیان کرے میں نے وہ بات نہیں کہی، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں تلاش کر لے۔ اور جو یہ کہتا ہے وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ میں بھی ایسا نازل کر لوں گا جیسا اللہ نے نازل کیا ہے، یہ بہت بڑا ظالم ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا سورہ انفال آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا
ان ھذا الا اساطیر الاولین، اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں بے شک ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا ہی کلام کہہ دیں۔ یہ تو پہلے لوگوں کی فرضی کہانیوں کے سوا کچھ نہیں، حالانکہ یہ ان کا دعویٰ محض لفظی ہے، نہ وہ ایسا کر سکے ہیں نہ کر سکتے ہیں، نہ قیامت تک یہ کوشش ان کی کامیاب ہو سکتی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 اور 24 میں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اگر تم کسی شک میں ہو اس قرآن کے بارے میں تو جیسا ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک صورت لے آؤ بس، اللہ کے سوا جتنے مددگار ہیں سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور تم کر ہی نہیں سکتے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کر دیا اس آگ سے بچ جاؤ، ڈر جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ لہٰذا یہ 3 طرح کے ظالم لوگ ہیں اور 3 طرح کی وعیدیں ہیں۔ ایک وہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، دوسرے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، اور تیسرے وہ جو کہتے ہیں ہم قرآن جیسا کلام پیش کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی وعید کیا ہے؟ سب سے بڑے ظالم یہی ہیں۔ دوسرا، جب فرشتے آئیں گے ان کی روح نکالیں گے بڑی سختی کے ساتھ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اور کاش تو دیکھے جب فرشتے ان لوگوں کی جان نکالتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں، یہ ان کا حال ہوتا ہے۔ اور جو ایمان والے ہیں ان کے کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرماتا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے پختہ بات کے ساتھ خوب قائم رکھتا ہے۔ کون سی پختہ بات؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دیتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے گا۔ کاش تو دیکھے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں، بے ہوشیوں میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے انجام سے محفوظ فرمائے۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے اپنے ہاتھ ان کی طرف پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اخرجوا انفسکم، کیا کہتے ہیں؟ اپنی جانیں نکالو، نکالو اپنی جانیں اور ان جانوں کو ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم سزا دیں، یا پھر آج اپنی جان کو موت کی سختیوں اور عذاب سے بچا کر دکھاؤ۔ آج وہ دن ہے، الیوم سے مراد وہ دن ہے جس دن ان کی جان نکالی جاتی ہے، اور وہی دن ہے جس دن انہیں قبر میں دفن کیا جاتا ہے، جس دن عذاب قبر کی ابتدا ہوگی۔ الیوم تجزون، اس آیت میں واضح عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ قیامت تو جب اللہ چاہے گا قائم ہوگی، درمیان کا وقفہ یعنی برزخ ہم سے پردے میں ہے۔ انسان کا کوئی جز کسی بھی جگہ میں ہو یا راکھ بن جائے، اسے وہیں پر عذاب قبر ہوگا۔ بعض لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں، کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہونا، قیامت کے دن جو ہوگا وہی ہوگا۔ نہیں، الیوم تجزون عذاب الہون، اس سے مراد کون سا دن ہے؟ جس دن اس کی روح نکالی جائے گی
اسے دفن کیا جائے گا، عذاب قبر کی ابتدا ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اسے دفن کر کے واپس پلٹتے ہیں، تو ابھی وہ ان کی جوتیوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں۔ اب یہ آواز وہ کیسے سنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو سناتے ہیں۔ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، وہ اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتے ہو؟ اگر وہ نیک ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سوال ہوتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے اور تمہارا نبی کون ہے؟ اگر وہ جواب درست دیتا ہے پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ دوزخ میں اپنے مقام کی طرف دیکھو، دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تمہیں جنت کا مقام عطا فرما دیا ہے۔ پھر وہ دونوں مقامات کو اکٹھے دیکھتا ہے، اور جو کافر یا منافق ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، لا ادری، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، رب کون تھا، دین کیا تھا، میں تو وہی کہتا رہا جو لوگ کہتے تھے۔ اس پر اسے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے خود سمجھا اور نہ تو نے پڑھا، یعنی نہ قرآن سمجھا اور نہ قرآن پڑھا، لہٰذا اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جاتا ہے، تو وہ ایک چیخ مارتا ہے اور اس کی چیخ کو جن و انس کے علاوہ سبھی سنتے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ یہ عذاب کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ تم نے اللہ پر ناحق باتیں کہی تھی اور تم اللہ کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ تکبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر جاننا۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ اس پر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب قبر برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے عذاب قبر کے بارے میں آگاہ فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے، اس وقت میرے پاس ایک یہودی عورت بیٹھی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی تم لوگ قبروں میں آزمائے جاؤ گے، یعنی عذاب دیے جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور گھبرا گئے، فرمایا بے شک یہودی عذاب دیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اس کے بعد ہم نے کئی راتیں وحی کا انتظار کیا، پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تم لوگ قبروں میں آزمائے جاؤ گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اس کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ عذاب قبر سے پناہ مانگتے سنا۔ یہ نسائی کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے واقعات پیش آئے ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عیسائی آدمی مسلمان ہوا، اس نے سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کی کتابت کرنے لگا، یعنی لکھنے لگا، لیکن بعد میں مرتد ہو گیا۔ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں، جو کچھ میں لکھ کر دیتا ہوں بس وہی کہہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اسے موت دی تو عیسائیوں نے اسے قبر میں دفن کر دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ زمین نے اسے باہر نکال پھینکا ہے۔ عیسائیوں نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، چونکہ وہ ان کے دین سے بھاگ کر آیا ہے، لہٰذا انہوں نے اس کی قبر کھود کر لاش باہر نکال پھینکی ہے۔ عیسائیوں نے اس کے لیے دوبارہ نئی جگہ قبر کھودی اور پہلے کی نسبت بہت گہرا گڑھا بنایا، لاش کو دوبارہ دفن کیا۔ صبح ہوئی، لوگوں نے دیکھا زمین نے پھر اسے باہر نکال پھینکا۔
عیسائیوں نے پھر الزام لگایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، لہٰذا انہوں نے اس کی قبر کھود کر لاش باہر نکال پھینکی ہے، کیونکہ وہ ان کے دین سے بھاگ کر آیا ہے۔ تیسری مرتبہ انہوں نے قبر کھود دی اور گہری بنائی، جتنی وہ گہری کر سکتے تھے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ زمین نے اسے پھر نکال باہر پھینکا ہے، تب انہیں یقین ہو گیا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ چنانچہ عیسائیوں نے اس کی لاش ایسے ہی چھوڑ دی، یہ بخاری کی روایت ہے۔ قبروں میں لوگ فتنہ دجال کی طرح آزمائے جائیں گے۔ حضرت اسما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تم لوگ قبروں میں فتنہ دجال کی طرح یا اس کے قریب قریب آزمائے جاؤ گے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر اور فتنہ دجال سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اپنی نمازوں میں بھی ہمیں ان دعاؤں کو شامل کرنا چاہیے۔ بلکہ مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر کی آوازیں سنوا دے۔ اور اگر لوگ عذاب قبر دیکھ لیں تو روئیں زیادہ اور ہنسیں کم، عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا بھول جائیں، بستیوں کو چھوڑ کر میدانوں اور جنگلوں میں جا بسیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی ارا ما لا ترون، بے شک میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، واسمع ما لا تسمعون، میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان اللہ کے خوف سے چرچرا رہا ہے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ آسمان میں تقریباً 3 انچ بھی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی اللہ کے حضور رکھے سجدہ نہ کر رہا ہو۔ اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم رو زیادہ اور ہنسو کم، بستروں پر بیویوں سے لطف اندوز نہ ہو سکو، اور اللہ کی پناہ طلب کرتے ہوئے میدانوں کی طرف نکل جاؤ۔ حضرت ابو ذر کہا کرتے تھے، کاش کہ میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، یعنی مجھ سے حساب نہ ہوتا۔ قبر سے زیادہ گھبراہٹ والی، سختی والی اور کوئی جگہ ہی نہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، میں نے قبر سے زیادہ سختی اور گھبراہٹ والی جگہ کوئی نہیں دیکھی۔ لہٰذا ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے جن پر وعید آئی ہے کہ عذاب قبر ہوگا، جیسے آج ہم نے یہ 3 چیزیں پڑھی ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا، قرآن کو چیلنج کرنا کہ میں بھی ایسا کلام لا سکتا ہوں۔ کبیرہ گناہوں پر عذاب قبر ہوتا ہے، جیسے غیبت کرنے والوں کو بھی، پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہ کرنے والوں کو بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اور کوئی بڑی بات پر نہیں۔ پھر فرمایا، ان میں سے ایک چغلی کرتا تھا، دوسرا اپنے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ کسی بڑی بات پر عذاب نہیں ہو رہا، اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی مشکل یا ناقابل عمل بات پر عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ اگر یہ دونوں ان کاموں سے بچنا چاہتے تو بچنا تو آسان ہوتا ہے، چغلی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، اور پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط کرنی، بچنا ہے، پرہیز کرنی۔
عذاب قبر سے محفوظ رہنے کے لیے سورۃ الملک کی تلاوت ضرور کیا کریں رات کو سونے سے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت دفنائی جاتی ہے تو اس کے پاس 2 سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں۔ ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ دونوں میت سے سوال کرتے ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک جنازے میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب ہم اس کی تدفین سے فارغ ہوئے اور لوگ واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب یہ تمہارے جوتوں کی آواز سنے گا اور اس کے پاس منکر اور نکیر آئیں گے جن کی آنکھیں تانبے کے دیگچے کے برابر ہیں، دانت گائے کے سینگ کی طرح ہیں اور ان کی آواز بجلی کی طرح گرجدار ہے۔ وہ دونوں اس کو بٹھائیں گے اور پوچھیں گے کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ حضرت برا روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن آدمی کی موت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا پھر اسے اس کی جگہ یعنی قبر میں لوٹایا جاتا ہے تو اس کے پاس منکر اور نکیر آتے ہیں اپنے دانتوں سے زمین اکھیڑتے ہوئے، اپنے بالوں سے زمین روندتے ہوئے، اور مومن آدمی کو بٹھا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے فلاں تمہارا رب کون ہے؟ اور کافر کا ذکر کرتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا کہ منکر اور نکیر اس کے پاس آتے ہیں اپنے دانتوں سے زمین اکھیڑتے ہوئے، بڑے بڑے ہونٹوں سے زمین کو کریدتے ہوئے، ان کی آواز گرجتے ہوئے بادلوں کی طرح ہوتی ہے، ان کی آنکھوں میں چندھیا دینے والی چمک ہوتی ہے۔ وہ کافر کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں فلاں تیرا رب کون ہے؟ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو قبر میں تدفین کے بعد انسان کے جسم میں روح ڈالی جاتی ہے اور سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہر انسان کو عقل اور شعور بھی دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، لہٰذا اس کی تیاری کرنی چاہیے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون۔ اس دن سے مراد کون سا دن ہے؟ جب روح نکالی جائے گی، دفن کیا جائے گا، عذاب قبر کی ابتدا ہوگی۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور بے شک یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور اپنی پیٹھوں کے پیچھے چھوڑ آئے ہو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارش کرنے والے نہیں دیکھتے جنہیں تم نے گمان کیا تھا کہ بے شک وہ تم میں حصے دار ہیں۔ بلا شبہ یقیناً تمہارا آپس کا رشتہ کٹ گیا اور تم سے گم ہو گیا جو کچھ تم گمان کیا کرتے تھے۔ یعنی ان سے کہا جائے گا کہ آج تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے ہو کر آئے ہو اور جو مال اور اولاد تمہارے پاس تھا وہیں چھوڑ کر آئے۔ یہ ان سے قیامت کے دن کہا جائے گا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ تیرے رب کے سامنے صفے باندھے ہوئے پیش کیے جائیں گے، اور بلا شبہ یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اکیلے ہی تم دنیا میں گئے تھے، اکیلے اللہ کے پاس تم نے واپس جانا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا اکیلا آنے والا ہے. فردا، فردن فردن، اکٹھے نہیں آنا، کوئی ساتھ مددگار نہیں ہوگا. جو مال ہے، جو اولاد ہے، سب پیچھے چھوڑ کر آئیں گے. اور ہم تمہارے ساتھ وہ سفارشی بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم کہتے تھے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اس بات کا حقدار ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، یہ بھی حق رکھتے ہیں، وہ معبود بھی ساتھ نہیں ہوں گے. لاؤ دکھاؤ، یہ ڈانٹنے کے لیے کہا جائے گا، لے کر آؤ بھائی، کہاں ہیں تمہارے معبود؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم ننگے بدن، ننگے پاؤں، بغیر ہتھنے کی حالت میں اٹھائے جاؤ گے. تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، جب سب مرد و زن اکٹھے اٹھیں گے اور ننگے ہوں گے، کیا وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، معاملہ اس قدر سنگین ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا. یہ مسلم کی روایت ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، قبر تک ہر انسان کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، مال، اولاد اور عمل. اولاد اور مال تو اس کو قبر تک چھوڑ کر لوٹ آنے والی چیزیں ہیں، اکیلا عمل ہی اس کے ساتھ رہنے والی چیز ہے. بخاری کی روایت ہے. لہٰذا تم اللہ کے پاس واپس ویسے ہی جاؤ گے جیسے اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، فردن فردن، اکیلے اکیلے، تنہا. وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، یعنی جن نعمتوں اور مالوں کو تم نے دنیا میں حاصل کیا تھا انہیں اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال صرف 3 طرح کا ہے جو اس نے کھایا اور ہضم کر لیا، یا پہنا اور بوسیدہ کر دیا، یہاں وہ جسے صدقہ کر کے آگے پہنچا دیا. اس کے سوا جو کچھ بھی ہے تو وہ جانے والا ہے، اور تو اسے لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے. یہ مسلم کی روایت ہے. وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ، اور اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ نے یہ ڈانٹ کے لیے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارش کرنے والے آج نہیں دیکھتے جنہیں تم نے گمان کیا تھا کہ وہ تمہارے حصے دار ہیں. لے کر آؤ بھائی ان کو سامنے. کہاں ہیں وہ؟ سورۃ القصص آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، پس کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جو تم گمان کرتے تھے. اسی طرح سورہ شعراء آیت نمبر 92 اور 93 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ، اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم پوجتے تھے اللہ کے سوا، کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں؟ او ينتصرون، یا اپنا بچاؤ کرتے ہیں؟ کدھر ہیں وہ سب؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں، لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، یعنی بتوں اور اللہ کے شریکوں سے تم نے امیدیں لگا رکھی تھی، وہ سب ختم ہو گئی. تقطع کہتے ہیں کٹ جانا، وہ رابطے ختم ہو گئے، کچھ بھی باقی نہیں رہا، اور جو کچھ تم نے گمان کیا تھا وہ سب گم ہو گیا. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، رابطے بھی ختم ہو گئے، بالکل منقطع ہو گئے، اور جو کچھ تم سوچتے تھے وہ بچا لیں گے وہ گم ہو گئے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 166 اور 167 میں آپ یہ مضمون پڑھ چکے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ.
جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات بالکل منقطع ہو جائیں گے۔ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی کہ کہیں گے کاش ہمارے لیے ایک بار دوبارہ دنیا میں جانا ہو، ہم آج ان سے بے تعلق ہو جائیں جو آج ہماری مدد نہیں کر رہے، جیسے یہ ہم سے بے تعلق ہو گئے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا، اور وہ کسی صورت آگ سے نکلنے والے نہیں۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان نہ کوئی رشتے ہوں گے، نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے کہ تم کس حال میں ہو، سب ختم ہو جائے گا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ سب جھوٹ تھا، اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں تھی۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس نے کہا بات یہی ہے کہ تم نے اللہ کے سوا بت بنائے ہیں دنیا کی زندگی میں آپس کی دوستی کی وجہ سے، پھر قیامت کے دن تم میں سے بعض کا انکار کریں گے۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، ایک دوسرے کا انکار کر دیں گے۔ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور بعض پر لعنت کریں گے۔ تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 22 سے 24 تک آپ یہ مضمون پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شریک بنائے، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جنہیں تم گمان کیا کرتے تھے؟ پھر ان کا فریب اس کے سوا کچھ نہ ہوگا، کہیں گے واللہ، اللہ کی قسم، ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے ہم شریک بنانے والے نہ تھے، انکار کر دیں گے۔ انظر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو ذرا انہوں نے کیسے اپنے آپ پر جھوٹ بولا اور ان سے گم ہو گیا جو وہ جھوٹ بنایا کرتے تھے۔ دنیا میں تو کہتے تھے ہمیں بچا لیں گے، آج وہ سب جھوٹ گم ہو گئے، ختم ہو گئے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں پیغام کیا دیا ہے کہ جیسے تمہیں اکیلے پیدا کیا تھا ویسے اکیلے واپس آؤ گے، جو کچھ تمہارے پاس نعمتیں ہیں سب تم پیچھے چھوڑاؤ گے سوائے عمل کے، وہ ساتھ آئے گا، اور جن کو تم سفارشی مانتے تھے وہ تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے، پوچھا جائے گا وہ کہاں ہیں تمہارے حصے دار، لیکن تمہارا آپس کا رشتہ کٹ چکا ہوگا اور جو کچھ تم نے گمان کیے تھے وہ سب گم ہو چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔